بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آج پہلی بار کوئٹہ پریس کلب میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور پاکستان لٹریچر فیسٹیول بلوچستان چیپٹر کے حوالے سے، اور یہ ہماری روایت ہے کیونکہ جو کراچی پریس کلب ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے 1050 لوگ میرے ممبر بھی ہیں، یو جے یہ سارے. اور اسی طرح سے ہم کشمیر گئے تو ہم نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، لاہور گئے، ملتان گئے، سکھر گئے، آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اور یہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی گزشتہ 20 سال سے سندھ میں کام کر رہا ہے. ویسے تو یہ 1955 میں بنا ہے، جب پاکستان میں کوئی ثقافت کا ادارہ نہیں تھا تو یہ آرٹس کونسل تھا، اور یہ واحد آرٹس کونسل ہے جس کو گورنمنٹ اون نہیں کرتی. یعنی جیسے الامرا بلوچستان کا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن کے پی میں، پنجاب میں باقی جو آرٹس کونسل ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہیں. یہ ایک این جی او ہے جو بڑی ہوتے ہوتے بہت بڑی ہو گئی ہے. بلوچستان اور سندھ کے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سال پرانے رشتے ہیں، اور ہمارے جتنے بلوچ دوست ہیں رائٹرز، اکثر کی کتابوں کی رونمائی کراچی میں ہوئی ہے. اور بلوچ نیشنل ڈے، بلوچی میوزک، اختر چنار، واب بگٹی، کیفی خلیل ریگولر ہمارے پاس پرفارم کرتے ہیں. جب سے میں آیا ہوں تو یہ کسی ایک خاص جماعت یا خاص کلچر یا ایک خاص زبان بولنے والوں کی جو شکل تھی اس کو بدل کے جو یہ جو پاکستان ہے، اس میں جتنی بڑی قومی زبانیں ہیں، بلوچی ہے، پشتو ہے، ہندکو ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، اور قومی زبان اردو ہے. تو یہ ساری جو قومیتوں کی زبانیں ہیں. تو میں شاہ لطیف فیسٹیول بھی کرتا ہوں، میں بلوچی کے پروگرام سینکڑوں کرتا ہوں، میں بلوچی کتابوں پہ ایوارڈ دیتا ہوں ہر سال، جیسے سندھی کتاب پہ دیتا ہوں، جیسے پنجابی کتاب پہ کرتا ہوں. میں چونکہ پہلی بار یہاں بات کر رہا ہوں، بہت سے دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا. پشتونوں کا جہاں تک بات ہے تو پشتونوں کا سارا ٹھیکہ کے پی کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، تو اس سے بلوچستان کے پشتون محروم رہ جاتے ہیں. یعنی بلوچستان میں بڑے رائٹر ہیں پشتون، میرے دوست بھی ہیں، لیکن جب بھی ہم کسی کو بلاتے ہیں کسی بھی جگہ تو وہ چونکہ کے پی ایک پورا صوبہ ہے تو اس کے لیے تو ہم نے اس میں براوی، بلوچی، براوی جو ایک معدوم ہو رہی ہے زبان، اس کو، بلوچی کو، ہزارگی کو بھی شامل کیا ہے، اور پشتو کو بھی. لیکن ظاہر ہے پری ڈومیننٹ بلوچی ہے. اس فیسٹیول میں 75% سے زیادہ مقامی لوگ ہیں، اور مقامی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں سے ہجرت کر کے کوئی اسلام آباد بھی چلا گیا ہو، کوئی کراچی بھی ہو، کوئی روزگار پہ ہے. اور مطلب یہ لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کیونکہ میرے کچھ دوست، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو فیسٹیول ہونے سے پہلے کچھ دوست ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے ہم کوئی قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی اور الٹیریئر موٹیو ہے، ہم مال کھانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات، بلوچستان میں آ کے فیسٹیول کرنا یہ بہت دل گردے کی بات ہے. اور بلوچستان پر جتنا آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ایشوز پر، ہر چیز پر اوپن ڈسکشن ہوتی رہی ہے. اور حاصل بن جو میرا کلاس فیلو تھا، 24 گھنٹے ساتھ رہتے تھے، نال تربت ہر جگہ آنا. مالک بلوچ صاحب، شکیل بعد میں جج ہو گیا، وہ ایم این اے تھا. ان لوگوں کے ساتھ پرانا تعلق ہے. اسلم بھوتانی بھی یونیورسٹی میں تھا، محمد خان مینگل بھی میرے ساتھ تھا. تو میرا آنا جانا اور یہ تعلق تو میرا رہا. اس میں ایک ہم نے وہ سیشن بھی رکھا ہوا ہے، سندھ اور بلوچستان کے جو جدید اور قدیم رشتے ہیں. آتے تو بلوچ سردار سیٹیں سندھ سے جیتتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت کلوز ریلیشن ہے. پھر سندھ کی پوری پٹی پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف کو جام صاحب لسبیلا سے لے کے اور اوسطا محمد، ڈیرہ مراد جمالی، سپی تک یہ لوگ سندھی بولتے ہیں. ادھر گھروں میں بلوچی بولتے ہیں، کچھ سرائکی بھی بولتے ہیں. تو میں کوئی صفائی نہیں پیش کر رہا زیادہ، لیکن میں نے فیس بک بھی دیکھی، میرے دوستوں نے مجھے بتائی، کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے. یہ پہلا فیسٹیول ہے، ہر جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شرکت اس میں ان کی نہیں ہوئی ہوگی، اس پہ بھی ناراض ہیں.
تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا فیسٹیول ہے، آخری نہیں۔ اگر کوئی بھی اہم آدمی ہے بلوچستان کا اور اس کو اس میں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اگلی برس وہ اس میں ہوگا اور میرٹ پہ ہوگا۔ دوسری بات، آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا آسان بات نہیں ہے۔ ہم نے نیشنلسٹوں کو بھی اس میں رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنٹرول قسم کا فیسٹیول ہے۔ اس میں مالک بلوچ صاحب بھی ہیں، اس میں ثنا بلوچ اختر مینگل کے بھی ہیں، اس میں عبدالرحیم زیارت وال جو پختونخوا کے ہیں۔ ہم سیشن پالیٹکس کا بھی کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کو بھی سامنے بٹھا رہے ہیں، اب دے ان کو سامنے بٹھا رہے ہیں۔ ہم ایک اور سیشن کر رہے ہیں، مستحکم خوشحال بلوچستان، مستحکم پاکستان۔ ہم سیشن کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل سب سے پہلے بلوچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر استعمال ہونے چاہیے۔ یہ جتنے مسائل ہیں، میں کوئی بے بیرہ تو نہیں ہوں، میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، ڈیجیٹل میڈیا بھی دیکھتا ہوں، میں کوئی بگلا بھی نہیں ہوں کہ یا ریت میں سر کر کے بیٹھ جاؤں۔ بہت مسئلے ہیں اور بہت پرابلم ہیں اور کانفیڈنس بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسائل، میں بنیادی طور پہ پالیٹیشین نہیں ہوں، لیکن میں سماج میں نے جو یہ مشن شروع کیا تھا جس میں کم از کم لیاری جو ایک بلوچوں کی سب سے بڑی بستی ہے، ہر بچے کا میوزک، سنگر، پینٹر، شارٹ فلم میکر وہ باہر اسکالرشپ تک پہ گئے۔ میری آدھی ٹیم میں لیاری کے بچے ہیں جو ٹرینڈ ہو کے آج ڈائریکٹرز ہیں۔ سارے کے سارے آرٹس کونسل نے فری آف کاسٹ ٹرینڈ کیے ہیں۔ اس وقت جب امن کمیٹی اور ایک لسانی پارٹیوں کے جھگڑے چل رہے تھے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے جو بچے تھے جو یہاں ٹرینڈ ہوئے والنٹیئر تھے، بعد میں ایم پی اے بھی بنے، منسٹر بھی بنے۔ ہم ایک نرسری بنا رہے ہیں۔ میرے پاس خوشدار کے اور یہاں کے بچیاں اور بچے فائن آرٹ میں اور میوزک میں کراچی پڑھتے ہیں اور ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے۔ تو میں ایک ہی چشمہ ہے میرا، میں لاہور کو کسی دوسرے چشمے سے نہیں دیکھتا۔ اور یہ جو میں آیا ہوں نا، تو میں اتنی چیزیں میں نے کی ہیں۔ ابھی میں خود بھی منسٹر تھا، یہ جو کیئر ٹیکر تھی، لیکن میں نے اوپن کینڈیڈ، آپ کراچی میں پوچھیں، میڈیا 24 گھنٹے ایکسیسیبل تھا۔ میں ہر وزیر کو پکڑ کے روز اپنے ساتھ بٹھاتا تھا کہ ہر سوال کا جواب دے۔ یہ کاغذ آپ کو مل گیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے، یہ ہماری پہلی کوشش ہے۔ آپ کے ہر طرح کے سوال کا میں جواب دوں گا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بنارس خان صاحب کا، رین صاحب کا، ان کی پوری باڈی کا، اور میں خلیل صاحب کا جو یہاں کی ہماری یو جے، شہزادہ ذوالفقار بھی میرا کم از کم 35 سال پرانا دوست ہے، یہ بھی آپس میں لڑ لیے۔ میں کوشش یہ بھی کر رہا ہوں کہ 3 جو بی اے یو جے بن گئی ہیں ان کو بھی کسی محاذ پہ جمع کریں۔